رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، اور جو سجاتے ہیں درود و سلام کی محفل رب کعبہ کی قسم وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ سب پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و قالہ و حالہ و صحبہ و آلہ و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگ دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کی ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حضرات اکرامی، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کی تشریح و تفسیر سے پہلے قرآن پاک کی حقیقتوں کو سمجھا کر پھر قرآن پاک کی آیت کی سیاق اور سباق کے متعلق کچھ عرض کروں۔ آپ توجہ سے سنیں تاکہ حقیقت سامنے آ سکے، کیونکہ کئی ایسے لوگ اس دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں جو بنی اسرائیل کے جاہل و گمراہ علماء کی طرح کسی آیت کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں تو قرآن پاک کی حقیقی روح سے اتنا دور ہٹ کر کرتے ہیں کہ اسلام کی ساری عمارت ہی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ایسے ایمان کے ڈاکوؤں سے اللہ کی پناہ مانگا کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو گدھے سے تشبیہ دی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ میں آپ لوگوں کو چند ضروری باتیں سمجھا دوں تاکہ آپ لوگ قرآن کی حقیقت کو سمجھ کر اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق مضبوط اور درست رکھ سکیں۔ تو حضرات گرامی، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ تو بہت ہی سیدھا اور سادہ سا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رب، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حضرات گرامی، تمام عبادات و ریاضتیں میرے رب تبارک و تعالیٰ ہی کی مدد سے ہے، کیونکہ اگر اس کی مدد نہ ہو، اس کی دی ہوئی توفیق نہ ہو تو ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، تو انسان عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ تو عبادت کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہے، مگر انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کی کچھ ظاہری شرائط ہوتی ہے اور کچھ باطنی شرائط ہوتی ہے، جیسا کہ نماز کے لیے وضو کرنا، کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا وغیرہ، یہ ظاہری شرائط میں سے ہے۔ اور ایسے ہی باطنی شرائط یعنی دل کا ریا سے پاک ہونا، دل میں خشوع اور خشوع کا ہونا، دماغ کا شیطانی خیالات سے پاک ہونا وغیرہ، یہ باطنی شرائط میں سے ہے۔ تو پہلی قسم کی شرائط تو کوشش کرنے سے انسان پوری کر سکتا ہے، مگر دوسری شرائط پوری کرنے کے لیے انسان بے حد کمزور ہے، کیونکہ دل کو قابو میں رکھنا اور ریا سے پاک رکھنا اور دماغ کو حاضر و ناظر رکھنا وغیرہ یہ انسان کی بس کی بات نہیں، یہ ساری چیزیں انسان کے قابو میں نہیں۔ تو بے بس انسان مکمل عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں گزارش کرتا ہے کہ اے میرے رب، ہم بے بس اور بے کس انسانوں کو ہر وقت تیری مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ تیری مدد کے بغیر کوئی کامل عبادت کر ہی نہیں سکتا۔
عبادت کی شرائط پوری کر ہی نہیں سکتا. اس لیے عبادت کی تمام ظاہری و باطنی شرائط کے ساتھ کامل اور اکمل طور پر ادا کرنے میں ایاک نستعین ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہی ہمارا رب ہے, تو ہی قادر اور قدیر ہے. اے ہمارے رب عبادت کرنے میں ہماری مدد فرما, کیونکہ تیری ثنا کون کر سکے گا, تیری ثنا کون کر سکے گا, قدم یہاں کون دھر سکے گا مگر جسے تو نے چاہا اسے تو نے توفیق بخش دی. تو حضرات گرامی, اللہ ہی تو ہے جو تمام قدرتوں اور طاقتوں کا مالک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے, اور اسی کی مدد کے ساتھ ہم عبادت کی حقیقت کو پا سکتے ہیں. تو اپنی عبادت کو تمام شرائط کے ساتھ کامل اور اکمل کرنے کے لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس آیت مبارکہ میں بندے کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر نظر رکھے, اسی پر اعتماد رکھے, اسی پر مکمل بھروسہ رکھے اور اسی کو اپنا حقیقی اور کارساز مددگار جانے. ہاں, اگر کبھی مخلوق کی طرف سے کسی قسم کی کوئی مدد ہو تو مخلوق کی مدد کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سمجھے کہ مخلوق کی مدد بھی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. یوں سمجھو کہ یہ بجلی, الیکٹریسٹی سدا کام کرتی ہے, روشنی دیتی ہے, یہ پنکھے بھی چلاتی ہے, یہ ہیٹر بھی چلاتے ہیں اور ایئر کنڈیشن بھی چلاتی ہے. تو مجھے ذرا یہ بتائیے کہ یہ سارے کام کہاں سے ہو رہے ہیں؟ یہ جو وائر, یہ تار جو آ رہی ہے, یہ وائر تو ایک وسیلہ ہے اور کام کرنے کی طاقت پاور ہاؤس سے آ رہی ہے. تو یقیناً یہ وائر کا کام صرف یہ ہے کہ آپ کے گھر یا فیکٹری کی مشینری کو پاور ہاؤس کی دی ہوئی طاقت سے چلائے. اور اگر پاور ہاؤس الیکٹریسٹی یعنی بجلی فراہم نہ کرے تو وائر ایری چوری کا زور لگانے کے باوجود بھی مشینری تو کیا ایک زیرو کا بلب بھی نہیں چلا سکتی. تو معلوم ہوا کہ یہ کام وائر کے نہیں, تار کے نہیں ہوتے, یہ پاور اسٹیشن کے ہیں. تو اب آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے آپ کی کوئی مدد کرے تو یہ مدد در حقیقت اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی, اسی کی عطا سے, اسی کی دی ہوئی توفیق اور طاقت سے ہوگی. کیونکہ اگر وہ توفیق نہ دے تو جیسے وائر زیرو کا بلب بھی نہیں چلا سکتی, ایسے ہی بڑے سے بڑے اللہ کا کوئی بھی پیارا اس کی عطا کے بغیر, اس کی توفیق کے بغیر کسی کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا. اب اگر کوئی انسان کسی کی مدد کرے تو وہ حقیقت میں اس انسان کی مدد کی توفیق دینے والے انسان کے دل میں جذبہ اور رحمت ڈالنے والے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی. اور بعض لوگ یہاں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا یہ شرک ہے. حالانکہ اس آیت مبارکہ میں مدد سے پہلے عبادت کا ذکر بتا رہا ہے کہ جہاں عبادت کا ذکر ہو وہاں معبود کا بھی ذکر ہو رہا ہوتا ہے. تو عبادت و معبود کا ذکر فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا کہ معبود سمجھ کر صرف اور صرف اپنے رب ہی کی مدد چاہو. ہاں, اگر اپنے معبود کی عطا سے کسی بندے سے مدد مانگو تو اس بندے کو معبود نہیں بلکہ اپنے معبود کا عابد اور بندہ سمجھ کر مدد مانگو. اسی لیے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب, ہم معبود سمجھ کر صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, کسی اور کو معبود ہرگز نہیں مانتے. تو ہی ہمارا خالق و مولا ہے, تو ہی خالق اور رازق اور معبود برحق ہے. ہاں, اگر تیرے علاوہ کسی سے مدد مانگیں گے یا کوئی ہماری مدد کرے گا تو صرف یہ جان کر مدد لیں گے کہ مدد کرنے والا تیرا بندہ ہے اور وہ اس میں مدد کرنے کی جو طاقت ہے وہ صرف اور صرف تیری عطا ہے. کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے رب کہاں نہیں ہے تو, میرا رب کہاں نہیں ہے تو, تیری شان جل جلالہ
ذرے ذرے میں ہے نمو تیری شان جل جلالہ، یہاں تو ہی تو وہاں تو ہی تو، تیری شان جل جلالہ۔ تو حضرات گرامی، تو یہ آیت مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حقیقی مددگار صرف اور صرف اللہ ہی ہے، مگر کسی اللہ والے کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اور مدد کی طاقت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ سمجھ کر اگر مدد مانگیں گے تو یہ مدد مانگنا ہرگز شرک نہیں، بلکہ قرآن کریم، حدیث رسول اور عمل صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس پر گواہ ہے کہ اللہ والوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور یہ مدد مانگنا شرک نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف اللہ ہی سے مدد مانگو، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایاک نستعین، صرف اللہ ہی سے مدد مانگو، کیونکہ اس میں لفظ آیا ہے اللہ ہی سے، تو اس لفظ ہی نے یہ بتا دیا کہ مدد صرف اللہ ہی سے مانگو، اور کسی سے مدد مانگنا حرام ہے، مدد مانگنا شرک ہے۔ تو حضرات اکرامی، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس لفظ اللہ ہی کو بنیاد بنا کر اللہ والوں سے مدد مانگنے کو شرک قرار دیا جائے تو پھر قرآن پاک کی آیت سے ہی شرک ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت مبارکہ میں بھی لفظ ہی یعنی اللہ ہی سے ڈرو فرمایا گیا ہے، یہاں بھی صرف مجھ ہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اگر لفظ ہی کو بنیاد بنا کر دیکھا جائے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا بھی شرک ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں بھی وہی الفاظ ہیں جو ایاک نستعین میں ہیں، یعنی ایاک اور ایایا دونوں آیت میں ایک ہی لفظ ہے۔ تو اس حساب سے کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈرنا شرک نہیں ٹھہرے گا؟ ضرور ٹھہرے گا، کیونکہ اگر مدد صرف اللہ ہی کی ہے، کسی اور کی مدد شرک کہا جائے تو ایسے ہی ڈر صرف اللہ ہی کا ہے، کسی سے ڈرنا بھی شرک ہوگا۔ لیکن میں اپنے رب کے قربان جاؤں کہ میرے رب تبارک و تعالیٰ خود ہی اس مسئلے کا حل فرماتے ہوئے ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو مجھے ذرا ان دونوں آیت پر غور فرمائیے کہ ایک آیت میں فرمایا گیا ہے کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ آگ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ یہی تو بات سمجھانی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آگ سے ڈرنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنا ہے، کیونکہ آگ میں جلانے کی طاقت کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب آگ میں جلانے کی قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے تو آگ سے ڈرنا شرک نہیں، بلکہ آگ سے ڈرنا بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ تو جب آگ سے ڈرنا شرک نہیں کیونکہ اس میں جلانے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، تو بالکل ایسے ہی جب یہ کہا جائے کہ اللہ کے بندوں، نبیوں اور ولیوں میں مدد کرنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے تو یہ بھی شرک نہیں ہوگا، بلکہ حقیقت میں یہ نبی ولی کی مدد بھی اللہ ہی کی مدد ہوگی۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس عقیدے سے اللہ والوں سے مدد مانگنا قرآن پاک کی روح سے شرک نہیں بلکہ یہ جائز ہے۔ جب یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی اصل میں اور اللہ کا کوئی بندہ مدد کرے یا کسی سے مدد مانگی جائے تو اس بندے میں مدد کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، تو ایسی مدد مانگنا یہ شرک نہیں بلکہ یہ عین ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ دیکھیے تفسیر عزیزی میں شاہ ولی اللہ محمد زیلوی فرماتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا اس وقت حرام ہے جب سب کچھ غیر اللہ کا اپنا سمجھ کر مانگی جائے، یعنی مدد کرنے کی طاقت اللہ کی عطائی نہیں بلکہ اس کی ذاتی سمجھی جائے تو یہ شرک ہے۔ ہاں اگر اس کے پاس
تو یہ مدد شریعت میں جائز ہے، اور انبیاء اکرام نے بھی غیر اللہ سے ایسی مدد مانگی ہے۔ تو حضرات اکرامی، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھ کر کسی سے مدد مانگنا شریعت میں شرک نہیں بلکہ یہ جائز ہے۔ اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب تو سچی ہے، تو سچی اور لا ریب ہے، تو مشعل راہ ہے، تو منار نور ہے، تو ہماری رہبر و رہنما ہے، تیرے اندر پوری کائنات کے مسائل کا حل موجود ہے، تو انسان کے لیے ابتدا سے لے کر انتہا تک، مہد سے لے کر لحد تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی کوٹری تک بندے کی ہر مشکل موت پر رہنمائی کرتی ہے۔ ہمیں یہ ارشاد فرما، کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے یا جائز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب سے ہمارے اس سوال کا جواب ارشاد ہوتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری میں، نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ ایک دوسرا کون ہے؟ اللہ ہے یا غیر اللہ؟ اللہ تو ایک ہی ہے، دوسرا نہیں، مگر آیت میں فرمایا گیا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ ایک دوسرے سے مراد انسان ہے یا اللہ تعالیٰ ہے؟ یقیناً ایک دوسرے سے مراد انسان ہی ہے، اور انسان یقیناً غیر اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس فرمان سے معلوم ہو گیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں بلکہ یہ حکم خدا اور سنت انبیاء ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ذوالقرنین اپنی قوم سے فرماتے ہیں، فَاعِنُونِی بِقُوَّةٍ، تم لوگ اپنی قوت سے میری مدد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ذوالقرنین اپنی قوم سے مدد مانگ رہے ہیں، تو کیا معاذ اللہ کا نبی شرک کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یا مدد کرنا یہ شرک نہیں بلکہ حکم خدا اور سنت انبیاء ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، من انصاری الی اللہ، کہ میرا مددگار کون ہے اللہ کی طرف؟ تو حضرات اکرامی آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی غیر اللہ سے مدد مانگتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تم میں سے میرا مددگار کون ہے؟ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو کیا اللہ کے نبی حضرت ذوالقرنین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرک کرتے تھے معاذ اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا غیر سے مدد مانگنا واضح طور پر بتا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی عطا سمجھ کر مدد مانگنا یہ شرک نہیں بلکہ حکم خدا اور سنت انبیاء ہے۔ مزید سنیے، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّقُوا الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو۔ اب بھی اگر کوئی کہے کہ غیر اللہ کی مدد شرک ہے تو اس کا علاج ہمارے پاس نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ جعل حق وزہق الباطل، حق ظاہر ہوا اور باطل چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں واضح ارشاد ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں۔ تو حضرات اکرامی، اب یہ دیکھیں کہ جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور جو مدد کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں ان کا کیا مقام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ جنہوں نے ان کی مدد کی وہی سچے ایمان والے ہیں اور ان کے لیے مغفرت اور بے حساب رزق ہے۔ حضرات اکرامی، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، صاف طور پر فرما دیا کہ جو ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں وہ سچے ایمان والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے اللہ کی عطا سمجھ کر مدد مانگنا شرک نہیں بلکہ اللہ کا حکم اور سنت انبیاء اور سچے ایمان والے کی علامت ہے۔ اب جو نہیں مانگتا یا شرک بتاتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر کرے، کیونکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری
تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی سنیے اور دیکھیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے اپنے غلاموں کی پکار کو سنتے بھی ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت وضو فرما رہے تھے اور وضو کرتے کرتے 3 مرتبہ فرمایا لبیک لبیک لبیک، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، اور 3 بار فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کی گئی تیری مدد کی گئی تیری مدد کی گئی۔ سیدہ میمونہ فرماتی ہے میں نے قریب جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو باتیں کرتے ہوئے سنا، کیا کوئی شخص تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ مکے میں رہنے والا قبیلہ بنی قاب کا ایک تاجر تھا جو قبیلہ بنی جدہ سے تھا اور وہ مجھ سے مدد مانگ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، جب اس شخص نے مکے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مدد کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے میرے غلام، فکر نہ کرو، ہم تیری مدد کو پہنچ گئے ہیں، تو پھر میں کیوں یہ نہ کہوں کہ مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ، ہوئے حل مشکلیں جس دم پکارا یا رسول اللہ۔ تو حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی عطا سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی پکار کو سنتے بھی ہیں اور ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر غیر اللہ سے یعنی اللہ کے نبی سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کیا مدد مانگتے اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرماتے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرک کو مٹانے کے لیے آئے، شرک کو پھیلانے کے لیے نہیں آئے۔ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ کا یہ عقیدہ بھی یہی تھا کہ اللہ کے رسول سے نہ تو مدد مانگنا شرک ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدد کرنا شرک ہے، کیونکہ اگر یہ شرک ہوتا تو ام المومنین ضرور یہ کہتی یہ تو شرک ہو گیا، مگر نہیں کہا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نبی سے مدد مانگنا یا مدد کرنا یہ شرک نہیں سمجھتے تھے بلکہ جائز سمجھتے تھے۔ تو واضح ہو گیا کہ نبی پاک سے مدد مانگنا شرک نہیں بلکہ جائز ہے، کیونکہ آیت قرآنی اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہی ہے کہ اللہ والے اپنے رب کی عطا سے اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں۔ اب آئیے ذرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان بھی دیکھیں کہ جن پر میرے رب کی خاص عطا اور عنایت تھی، اور وہابیوں کے بہت بڑے عالم فتویٰ ابن تیمیہ میں ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈر میں ایک لشکر بھیجتے ہیں، جمعہ المبارک کا دن تھا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور پھر اچانک زور زور سے پکارنا شروع کر دیا، یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ اس پہاڑ سے بچو، اے ساریہ اس پہاڑ سے بچو۔ اور پھر چند دن کے بعد لشکر کا قاصد مدینہ منورہ آیا تو اس سے جنگ کا حال پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ اے امیر المومنین، ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوا تو دشمن نے ہمیں شکست دے دی، اچانک ہمیں ایک چیخ سنائی دی، ایک آواز آئی، یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ اس پہاڑ کی طرف سے بچو، پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھو۔ تو اس آواز پر ہم نے پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمایا۔ تو حضرات اکرامی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی عطا سے لشکر کی مدد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لشکر کو فتح عطا فرمائی۔
اس فعل سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بڑی، آپ کا غلام اللہ کی عطا سے دور سے پکار کو سنتے بھی ہیں اور ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں شرک تھا، نہ ہی صحابہ اکرام کے دور میں شرک تھا۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ جب اس وقت شرک نہیں تھا تو اب شرک کیسے ہو گیا؟ پھر ہم یہ کیوں نہ کہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان دو عالم کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان دو عالم کی جھولی، پھر کوئی بتائے کہ میرے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات اکرامی مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم فرمایا کہ مجھ سے مانگو۔ حدیث سنیے، حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت وضو کے لیے پانی اور دیگر ضروریات کا سامان لے کر حاضر ہوتا تھا۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں وضو کرا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا رحمت جوش میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ ربیعہ مانگ، مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ۔ حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ اور شاید اس کی ترجمانی یوں کرتا ہے کہ سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ۔ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آگے کے الفاظ سنیے اور جھوم جائیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ربیعہ اور بھی کچھ مانگ لے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ۔ حضرات اکرامی، حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیعہ اور بھی کچھ مانگ لے۔ حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا تو مدعا صرف یہی ہے کہ جیسے یہاں آپ کے ساتھ ہوں ویسے جنت میں بھی میں آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے ارشاد فرمایا کہ ربیعہ تم کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ حضرات اکرامی، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، اب بھی اگر کوئی کہے کہ یا رسول اللہ کہنا یہ شرک ہے، غیر اللہ سے مانگو، یا یہ کہنا کہ اس سے مدد مانگنا شرک ہے، تو یہ اس کی اپنی کل علمی، حد دھرمی اور بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ وگرنہ قرآن کریم اور احادیث رسول سے واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے۔ اور تفسیر معارف القرآن میں دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم دین مفتی محمد شفیع، وہ قرآن پاک کی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو اس کے 3 دن کے بعد
ایک گاؤں والا آیا اور قبر شریف کے ساتھ آ کر لپٹ گیا اور زار و قطار ہوتے ہوئے یہ آیت مذکورہ کا حوالہ دے کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے کہ اگر گنہگار رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور اس کے لیے حضور دعائیں مغفرت فرما دے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس لیے میں یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا یہ بیان ہے کہ روضہ اقدس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آواز آئی، قد غفر لک، قد غفر لک، قد غفر لک، تیری مغفرت فرما دی گئی، تیری مغفرت فرما دی گئی۔ تو حضرات گرامی، ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک سن ہو گیا، تو ان کو ایک شخص نے کہا کہ جو ذات تجھے سب سے زیادہ پیاری ہے ان کو پکارو، تو انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ چاہوں گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے سے پہلے عنوان قائم فرماتے ہیں کہ جب کسی کا پاؤں سن ہو جائے تو وہ کیا کہے۔ معلوم ہوا کہ امام بخاری کا عقیدہ یہ ہے کہ آج بھی مصیبت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے سے مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات گرامی، شاہ ولی اللہ اور دیگر دیوبندیوں کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت بے کس پناہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، آپ کی امداد ہو میرا یا نبی، حال ابتر ہو گیا ہے، فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ اور وہ لوگ جو نبی ولی کی مدد کے منکر ہیں، انہی کے پیر و مرشد کیسے پکار پکار کر میرے نبی سے مدد مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ تو حضرات گرامی، قرآن پاک کی آیت مبارکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ اکرام کا عمل اور علماء صالحین کے عمل سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے یہ سمجھ کر مدد مانگنا کہ ان کے پاس مدد کرنے کی قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، ان کے پاس جو کچھ بھی ہے سب کچھ میرے رب کی عطا ہے، اس طرح کی مدد مانگنا نہ صرف جائز بلکہ حکم خدا اور حکم رسول ہے۔ اور مدد کرنے والوں اور مدد مانگنے والوں کو میرے رب نے فرمایا کہ جو مدد کرتے ہیں اور جو مدد مانگتے ہیں وہ سچے ایمان والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سچے ایمان والوں کی نشانی یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تیرا خامہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا خامہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ تو حضرات گرامی، جب آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سب کچھ ذاتی اور باقی تمام کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ عقیدہ رکھ کر کسی نبی یا ولی سے مدد مانگنا یہ سچے ایمان والوں کی نشانی ہے۔ تو اسی سچے عقیدے پر ڈٹے رہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کیجئے کہ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور سمجھ کر اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں پنج وقتہ نمازی بنا دے، یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا تجھ کو پسند ہے، یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے جیسے تیرے محبوب کو پسند ہے، یا اللہ ہم سب کو دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں وہ دین کا درد عطا فرما جو انبیاء کو آپ نے عطا فرمایا، جو دین کا درد صحابہ کو عطا فرمایا، یا اللہ ان کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما دے، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان فرما دے، یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچانا، یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔